اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کے بڑے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان کامیاب وہ ہے جسے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر دے، چونکہ اللہ کا قرآن میں یہ اعلان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہی کامیاب اور وہی کامران ہے۔ تو یہ ماہ مقدس جس کی ہر گھڑی ہی رحمت سے، برکت سے اور اللہ کی بخشش سے بھرپور ہے، بھری ہوئی ہے، تو اس ماہ مقدس کے آغاز پہ نبی کریم علیہ السلام بھی صحابہ کرام کو مبارکباد پیش کیا کرتے تھے کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ بام عروج پہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ اللہ نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اس انسان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ والے بنے، کامیاب ہوں، دنیا میں بھی عزت حاصل کریں اور قیامت کے دن بھی عزت حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مقدس کے آغاز پہ ہی کچھ عظیم خوشخبریوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں جب کوئی بھی انسان اپنی مشہوری چاہتا ہے یا لوگوں میں اپنا تعارف چاہتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنی چیز کی اور اپنے اعمال کی، اپنے کاموں کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو سہولتیں دیتا ہے کہ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو پھر آپ کو یہ سہولتیں میسر ہوں گی، اور ان سہولتوں کے پیچھے آپ کو پھر یہ فوائد ملنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو حقیقی طور پہ میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہماری زندگی اور موت کا حقیقی 100% مالک اکیلا ہے، تو وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، رجوع کریں۔ ہمارا تعلق جو رب سے ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اور آپ وہ تعلق نہیں بنا پائے، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، یہ ساری رکاوٹیں جو مجھے اللہ کے سامنے جھکنے میں رکاوٹ پیش کر رہی تھی، اللہ سے تعلق بنانے میں میرے راستے میں ایک دیوار حائل ہو چکی تھی، تو اب اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے، ان اسباب جو اللہ سے دور کرنے والے تھے اب اللہ چاہتا ہے ان اسباب کو بھی اس انسان سے دور کر دیا جائے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے فرشتے زمین پہ جاؤ اور جا کے اعلان کرو۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ اعلان یہ ہے یا باغی الخیر، پہلے اعلان ہے اس بندے کے لیے جس نے 11 مہینے یہ کوشش کی تھی کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، جس نے یہ سبق یاد رکھا تھا کہ میرے مالک نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، میرے مالک نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے، میرے مالک نے مجھے انسان بنایا کیوں ہے، مجھے مسلمان بنایا کیوں ہے، مجھے یہ دولت اسلام ایمان عطا کیوں کی ہے، اور مجھے یہ ہدایت عطا کیوں کی ہے۔ جس نے یہ سبق یاد رکھا اور 11 مہینے وہ 5 نمازیں وقت پہ ادا کرتا رہا، روز قرآن کی تلاوتیں کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا،
نبی علیہ السلام پہ درود و سلام کثرت سے بھیجتا رہا، اور جس نے اللہ سے اپنا تعلق دعا و مناجات کے سلسلے میں قائم رکھا، اس نے کوئی دن اللہ سے غفلت میں نہیں بتایا، نہیں گزارا۔ اس نے بھرپور کوشش کی کہ میں اس سبق کو یاد رکھوں اور اس کو دہراتا رہوں، تاکہ یہ سبق میرے ذہن و دماغ کے اوپر جو ہے حاوی رہے، مجھے یاد رہے۔ تو پہلا اعلان اللہ کی طرف سے ایسے بندے کے لیے ہے، کیا؟ یا باغی الخیر، اے نیکیاں چاہنے والے، اے رب کو راضی کرنے والے، اے رب کا قرب چاہنے والے، اے رب کی محبت حاصل کرنے والے، اللہ کے ولیوں میں اپنا نام شامل کرنے والے، اکثر اب نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ کے ہاں میری ہر نیکی ہر وقت جو ہے دربار الہی میں پہنچائی جا رہی تھی، جو دن کے اجالوں میں کی، جو میں نے رات کی تاریکیوں میں کی، جو میں نے لوگوں کے سامنے کی، جو میں نے پردے کے اندر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے کی، وہ ساری نیکیاں دن بھر رات میری بارگاہ الہی میں پہنچتی نہیں۔ اللہ کو پتا ہے، فرشتے گواہ ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکیاں کرنے والا اکثر اب اپنی نیکیوں کی مقدار بڑھا لے، کیونکہ اللہ کی طرف سے سیزن چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیکیجز دیے جا رہے ہیں، اب جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھلوا دیے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے میرے رب نے اپنی رحمت کے ذریعے بند کروا دیے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور جس شیطان کے جھانسوں میں آ کے، اس کے بہکاووں میں آ کے، میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان مجھے رب کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، شیطان مجھے رب کی بندگی کرنے نہیں دیتا، شیطان میرا رب سے تعلق مضبوط ہونے نہیں دیتا، شیطان مجھے رب کا ذکر کرنے نہیں دیتا، شیطان مجھے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے کی فرصت نہیں دیتا۔ وہ سارے بہانے جو میں شیطان پہ ڈال رہا تھا، اب اللہ نے کیا کیا؟ اب اس شیطان کو بھی بند کر دیا۔ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، اللہ نے کہا ان سرکش شیطان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال لو، اب یہ میرے بندوں کو غافل۔ یا باغی الخیر، اے خیر تلاش کرنے والے، اللہ نے نیکی کے لیے لفظ خیر استعمال کیا۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی، اچھائی، بہتری، اعلیٰ۔ اب یہ سارے وہ کام ہیں بھائیو جس کے لیے میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میری دنیا بہتر ہونی چاہیے، مجھے بھلائی ملنی چاہیے، میرے لیے آسانیاں ہونی چاہیے، مجھے عزت و آبرو ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا باغی الخیر، اے عزتیں چاہنے والے، اے بھلائیاں چاہنے والے، اے آسانیاں چاہنے والے، دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونے والے، کامیابیوں کامرانی اپنا مقدر بنانے والے، اکثر وہ جو نیکیاں تم پہلے کر رہے تھے اب اس کی مقدار کو بڑھانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اللہ کی شان، اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش بام عروج پہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر گھڑی میں جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ اتنا جتنا پورے سال میں آزادی نہیں ملتی، اب ہر لمحے میرا اللہ جہنم سے آزادی دے رہا ہے۔ اور دوسرا اعلان اس بندے کے لیے جو ہمارے جیسے غافل ہے، جو سستی و کاہلی کا شکار ہے، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں نماز میں سرور نہیں مل رہا، حلاوت نہیں مل رہی، ایمان کی مٹھاس نہیں مل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائیو عبادت کو ہم رسم سمجھ کے کر رہے ہیں کہ جب فرصت ملی، جب کوئی کام نہیں، جب میرا دنیا جہان کے سارے کاموں سے میں فارغ ہوں، میرے پاس میری دکان پہ کوئی کسٹمر، کوئی گاہک موجود نہیں، جب میرے ساتھ فون پہ کوئی دوست بات نہیں کر رہا، جب میرے پاس دیکھنے کے لیے موبائل پہ میں تھک چکا ہوں دیکھ دیکھ کے، ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھ دیکھ کے میں تھک چکا ہوں، گراؤنڈ میں کھیل کھیل کے میں تھک چکا ہوں، اب کہتا ہوں چلو اب وقت ہے جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی 4، کبھی 3، کبھی 2، کبھی جماعت سے، کبھی غیر جماعت سے، کبھی قضا کر کے، ایسے لوگ کہ جو غفلت کا شکار رہے، جنہوں نے سستی کی، کاہلی کی، رب سے تعلق کمزور رکھا، کبھی کبھار رب کو یاد کر لیا، اب رب کا ان کے لیے بھی اعلان ہے یا باغی الشر، کہا تم لوگ وہ ہو جو شر کو تلاش کر رہے تھے،
تم لوگ وہ ہو جو ذکر الہی سے دور ہوئے، دراصل وہ ذکر الہی سے دور نہیں ہوئے، دراصل وہ رحمت الہی سے دور ہوئے۔ وہ لوگ جو دراصل اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے، اللہ کی بندگی عبادت سے غافل ہوئے، وہ اللہ کی بندگی اور ذکر سے غافل نہیں ہوئے، وہ اپنے قلبی سکون سے غافل ہوئے ہیں۔ انہیں سکون راحت چاہیے ہی نہیں ہے، جس سکون کی تلاش میں آج ہر انسان ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس بہت سارے لاکھوں اربوں خربوں روپے ہوں گے تو مجھے بڑا سکون میسر ہوگا، میرے گراج کے اندر 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوں گی تو مجھے بڑا یہ سکون میسر ہوگا، میرے بینک کے اندر پیسے موجود ہوں گے، میری دکان فیکٹری کارخانہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا تو سکون ملے گا۔ اور بھائیو، ان چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کرنی بھی چاہیے، محنت کرنے سے کوئی نہیں روکتا، اسلام نہیں روکتا۔ القاسب حبیب اللہ، کہا رزق حلال تلاش کرنے والا اللہ کا دوست، اللہ کا یار ہے، تو اللہ ان چیزوں سے منع نہیں کرتا۔ لیکن اب ایک انسان دن بر رات درم و دینار کا بندہ ہی بنا رہے اور ذکر الہی سے، اللہ کی بندگی سے غفلت کا شکار رہے، رب کو یاد ہی نہ کرے، ان چیزوں کو حاصل کرنے والوں سے پوچھیں جو اللہ کے ذکر سے دور ہے، اللہ کے گھروں مسجدوں سے دور ہے، کیا آپ کی زندگی میں سکون ہے؟ بھائیو، جواب نہیں میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اور دنیا کی جاؤ حشمت میں، دنیا کے عہدوں میں، دنیا کی لذتوں میں سکون نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سکون کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے دلوں کا سکون جو ہے صرف اپنی یاد میں رکھا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار، لیکن جنہوں نے غفلت کی، سستی کی، 11 مہینے رب سے وہ تعلق مضبوط نہیں کیا، وہ تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا۔ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یا باغی الشر، کہا تم نے رحمت سے منہ پھیرا ہے کیونکہ تم نے شر کا انتخاب کیا ہے، تم نے خیر کو چھوڑا ہے، تم نے بھلائی کا راستہ چھوڑا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے میری رحمت کا، اب وقت آ چکا ہے بخشش کا، اب وقت آ چکا ہے جنت کے حصول کا۔ اقصر، اب اپنی ان کوتاہیوں کو چھوڑ دو، ان سے منہ پھیرو، اور جو تم نے پہلے مجھ سے منہ پھیرا تھا اب میری طرف رجوع کرو، میری طرف پلٹ آؤ۔ تو یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار۔ تو اس میں کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 محبوب ترین اعمال جو آقا علیہ السلام رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ قرآن اور آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سبق کو یاد کریں اور اپنے گھر والوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اپنے دوست احباب میں بیٹھے ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائیو، اس رمضان کو ایک سعادت سمجھو، اسے رب کا احسان سمجھو، کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں میسر آنا ہے کہ نہیں آنا۔ یہ کتنا قیمتی رمضان ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں 2 لوگوں کو دیکھا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جسے اللہ نے بڑی بہترین شہادت کی موت عطا فرمائی، کیونکہ بھائیو شہادت کی موت تمام موتوں میں سے سب سے بہترین موت جو ہے ایمان والوں کے لیے شہادت کی موت ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے حضور التجا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی بلد رسولک، اللہ یہ جان جو تو نے دی ہے کاش کہ تیری راہ میں ہی قربان ہو جائے، اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرنا۔ صحابہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے تو فرمایا اس صحابی کو اللہ نے شہادت کی موت دی۔ دوسرا آدمی جنہیں تبھی موت آتی ہے، شہید ہونے والا 1 سال پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرا بندہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور پھر اللہ کو پیارا ہوا۔ اب خواب میں دیکھا یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے، جسے عام تبھی موت میسر آئی ہے، وہ جنت میں شہید سے بھی پہلے داخل ہو رہا ہے۔